بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی مشکلات حل فرمائے، سب کے معاملات آسان فرمائے۔ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ ان کا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ ایک دن وہ گھر واپس آیا تو اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں بہت درد تھا اور چلنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سے چلا بھی نہیں گیا۔ اب وہ بہت پریشان ہوئی، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا کہ الٹرا ساؤنڈ کروا کے آئیے۔ جب الٹرا ساؤنڈ ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کا آپریشن کروائیں، اس کے انگوٹھے پہ دانہ ہے، اوپر اتنا واضح نہیں دکھ رہا لیکن الٹرا ساؤنڈ میں اندر کافی آیا ہے اور اندرونی اس کے زخم ہے، تو یہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، وگرنہ اس کی تکلیف بہت بڑھے گی اور اگر لاپرواہی برتی تو ہو سکتا ہے بعد میں انگوٹھا کاٹنا پڑے۔ اب چونکہ ماں تھیں، سنتے ہی پریشان ہو گئیں۔ اب وہ بیٹا جو تھا ان کو آپریشن نہیں کروانا چاہ رہا تھا۔ ان خاتون نے آپریشن کی فی بھی جمع کرا دی لیکن بہت پریشان تھیں، بیٹا آپریشن کے لیے راضی نہیں تھا۔ اب اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے اپنی خاتون جاننے والی کو بتایا کہ ایسا سا معاملہ ہو گیا، اچانک سے تکلیف بڑھ گئی بچے کے اور کوئی زخم بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک دم سے اتنی تکلیف ہوئی کہ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہہ دیا۔ تو جو ان کی جاننے والی خاتون تھی انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور جو آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد جو ہے جو پانی ہو اس کو اپنے بیٹے کے انگوٹھے پہ لگائیں۔ تو کہتی ہیں کہ اس رات ان خاتون نے وضو کیا، جو پانی بچا وہ انگوٹھے پہ لگایا بیٹے کے، اور رات میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتی رہیں اپنے بیٹے کے لیے اور دم کرتی رہیں۔ پوری رات یہ خاتون سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے بچے کے انگوٹھے پہ دم کرتی رہیں، اور جب سورہ فاتحہ پڑھتی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یہ اللہ سے دعا کرتی، اور جو ان کی آنکھوں میں آنسو آتے یہ وہ آنسو لے کر اپنے بیٹے کی جو تکلیف کی جگہ تھی انگوٹھے پر، اس جگہ پر لگاتی۔ صبح تک یہ یہی کرتی رہیں۔ ماں تھیں، ماں کی تڑپ ہی الگ ہوتی ہے، ان کی دعائیں الگ ہوتی ہیں، ان کی کیفیات الگ ہوتی ہیں۔ اگر وہ زبان سے کچھ نہ بھی کہہ رہی ہوں تو بھی اللہ جانتا ہے کہ ان کی کیفیات کتنی پرسوز ہوتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ رات بھر میں یہی کرتی رہی، صبح جب میرا بیٹا اٹھا تو آرام سے چل رہا تھا، اس کو چلنے میں تکلیف یا دقت نہیں تھی، وگرنہ میرے بیٹے سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب چونکہ آج ڈاکٹر کے یہاں جانا تھا، آپریشن کا تھا، تو پھر یہ آپریشن کے لیے نہیں گئے۔ انہوں نے یہی کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہتی، دعائیں کرتی رہتی، وضو کا پانی اپنے بیٹے کے انگوٹھے پہ لگایا، اور دن میں جب بھی دعا مانگتے وقت رونا آتا تو اپنے آنسو بھی اپنے بیٹے کے انگوٹھے پہ لگاتی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہیں۔ آپ یقین کریں کہ 3 دن کے اندر اس بچے کا زخم، جو اندرونی زخم تھا، وہ بھی ٹھیک ہوا اور بچہ بالکل صحیح چل پھر رہا ہے اور اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور بغیر آپریشن کے وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پہلے دن میں ہی اتنا ٹھیک ہو گیا تھا کہ چلنے لگا اور 3 دن میں مکمل صحت یاب ہو گیا الحمدللہ، اور تقریباً یہ کچھ ٹائم پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد سے اب تک ان کے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ اس جگہ پہ اور نہ ہی ویسے کوئی بیماری لاحق ہوئی۔ تو یہ خاتون اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے پڑھنے میں سوز نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے۔ اگر ہمارے پڑھنے میں تڑپ آ جائے اور اگر ہمیں حقیقتاً اللہ سے مانگنا آ جائے تو ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر دوائیوں کے ہی ہمارے مرض ٹھیک ہو جائیں۔ اور سورہ فاتحہ تو ہے ہی شفا۔ سورہ فاتحہ پوری رات یہ خاتون پڑھتی رہیں، دم کرتی رہیں، اپنے آنسو بیٹے کی درد کی جگہ پر لگاتی رہیں، اللہ کو واسطہ دیتی رہیں، پکارتی رہیں، اور ایک ہی دن میں ان کا بیٹا چلنے کے قابل ہو گیا اور 3 دن میں مکمل صحت یاب ہو گیا۔ تو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، اللہ کو پکاریں، روئیں، اپنے آنسوؤں کا واسطہ دیا کریں۔ جس وقت رو رہے ہوں نا دعا میں، کوشش کیا کریں وہ آنسو نہ گریں، وہ آنسو آپ کے ہاتھ میں گریں، اور پھر ان آنسوؤں کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آنسوؤں کی بڑی قدر کرتا ہے اور بڑی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ یہ کر دیکھیں، آپ کو بھی بڑی کامیابی ملے گی اور آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔